السلام علیکم. آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف. آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو جو لوگ وائس اوور سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے کریں اور کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور دیا کریں. تو آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے سمجھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا اوکے ٹیک یور ٹائم, تو ہم ویٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. کچھ لوگ کیوریس ہو جاتے ہیں, ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا. ناول سے محبت اور کپلس کریکٹر سے محبت ہی اتنی شدید ہوتی ہے کیونکہ میں ناول لکھتی ہوں تو مجھے میں یہ کریکٹرز لکھ رہی ہوں تو مجھے ان کریکٹر سے بے انتہا محبت ہے. تو میں خود ان کے بارے میں اکثر سوچتی رہتی ہوں. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بھی اعتراض بھی معنی رکھتا ہے, اور جو لوگ تھوڑے سے سافٹ ہیں, تھوڑے ایزی ہیں, ان کا تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا گلا تب خراب ہونے کی شروعات ہو رہی تھی, تو آج بالکل ہی خراب ہو چکا ہے. تو آپ لوگوں کو آج اسی آواز سے کام چلانا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے کل تک میری آواز بالکل ہی بند ہو جائے, تو مے بھی نہ ہو. تو خیر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں. جو لوگ وائس اوور سنتے ہیں ان لوگوں سے ایک بات کہوں گی کہ جب ایک ناول شروع کیا جاتا ہے تو اس میں صرف ایک اسپیشل کپل نہیں ہوتا یا کچھ 2-3 اسپیشل کپل نہیں ہوتے. تمام کردار ہوتے ہیں, اور ان کرداروں کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی رائٹر ان لوگوں کے سینس نہیں دکھائے گی تو ناول بالکل ہی خراب ہو جائے گا, کیونکہ صرف سینس سے ناول آگے نہیں بڑھتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں, جب ناول کو آگے بڑھانا پڑتا ہے تو بہت سارے سینز ایسے ڈالنے پڑتے ہیں. تو پلیز اس کو پازیٹیو سائن میں لیا کریں اور ریویو دیا کریں. ناول کو ناول کی طرح پڑھیں اور تمام کریکٹر سے محبت کریں, تمام ناول سے محبت کریں. باقی خیر میں یہ بات ویسے ہی کر جاتی ہوں بیکاز جب آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس کے دو, بیکاز اس ناول میں کپلس 4 ہیں, لیکن بیچ میں دوسرے کپلس بھی ہیں جو کپلس کی طرح نہیں, ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے. جیسے حیدر اور کیا نام ہے, فرشتے کی اسٹوری بھی ہے, تو وہ بہت ہی کیوٹ اور بہت اٹریکٹیو اور بہت پازیٹیو کیا کہتے ہیں بہت پاورفل ہے. لیکن مجھے ان کپلس کے سینس پورے کرتے کرتے میں لکھ نہیں پاتی ان کا. تو خیر ان کے بہت تھوڑے سینس ہوں گے جو بھی ہوں گے, کیونکہ ان کا بھی دکھانا ہے. خیر بڑھتے ہیں اپنے آج کی ایپیسوڈ کی طرف. اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیر. رمزش تحریر نور آصف قسط 58. زران رات کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بنا کمبل کے تکیے پر سر رکھے اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی. بلیک فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی. کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں, صرف سائڈ لیمپس کی مدھم روشنی آن تھی. ابرش بیڈ کے کنارے پر تکیے پر اوندے منہ لیٹی سائڈ لیمپ کی وائر کا سوئچ بٹن کو دائیں ہاتھ میں پکڑے مسلسل آن آف کر رہی تھی. اس نے زران کے کمرے میں داخل ہونے پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا. وہ ویسے ہی لائٹ آن آف کر رہی تھی. زران اسے دیکھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا. وہ کل کی رات اور آج سارا دن کمرے میں نہیں آیا تھا. اسے ٹائم دینا چاہتا تھا. شاید ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو اسے احساس ہو جو ان کے بیچ ہوا وہ کچھ غلط نہیں تھا. وہ کل سے نیچے ہی نہیں آئی تھی. زہران کے کہنے پر درخشاں ابرش کو کمرے میں ہی کھانا پہنچا رہی تھی. زہران خانزادہ کل رات سے کافی بے چین تھا. کچھ دن پہلے تک ابرش سے دور رہنا شاید آسان تھا, مگر اب بہت زیادہ مشکل تھا. کل کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی. زہران اپنے باریک قدموں کی دھمک سے ابرش کی طرف بڑھا. وہ اس کے قدموں کی دھمک خود کے قریب محسوس کرتے بھی یوں ہی پڑی رہی تھی. زہران اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا. براؤن شال کندھوں سے اتار کر بیڈ کی ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس کے قریب نیم دراز ہوا. کچھ پل اس کے قریب لیٹا رہا, مگر وہ یوں ہی اپنے کام میں مگن تھی جیسے اس سے زیادہ ضروری
کوئی کام نہیں، ابرش کی لا تلخی اور بے نیازی محسوس کرتے زران نے جبڑے بھینچتے اپنی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پاتے زران نے اس کی طرف رخ پلٹا۔ وہ فل گاؤن نائٹی میں بھی ملبوس زران کو بری طرح خود کی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ اس کی بل کھاتی کمر پر اس کے براؤن سلکی بال بکھرے تھے۔ اس کے فل گاؤن نائٹی میں ملبوس ہونے پر زران کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ رقصا ہوئی تھی۔ زران نے اس کی طرف جھکتے اس کی کمر پر بکھرے بال ایک سائڈ پر کرتے اس کی پچھلی گردن پر اپنے سلکتے لب رکھے۔ ابرش کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل محسوس نہ کرتے وہ سرد سانس کھینچ گیا تھا۔ ابرش! زران نے اسے نرمی سے پکارتے اس کی کان کی لوک کو اپنے لبوں سے کاٹا تھا۔ ابرش کو یوں ہی پڑا دیکھ کر زران نے اسے کندھے سے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کا سرخ متوم چہرہ، گلابی آنکھیں دیکھ کر زران پریشان ہوا تھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ زران نے پریشانی سے کہتے اس کی سرخ عارض پر اپنے لب رکھے۔ یہ حال تم نے کیا ہے، ابرش سپاٹ انداز میں کہتے رخ پلٹ گئی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے، ذرا وضاحت کرو گی؟ زران نے اس کی پشت کو تپش زدہ نظروں سے گھورا۔ 2 دن بعد وہ کمرے میں آیا تھا مگر اس کے پھر بھی مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ پتہ نہیں کس بات کا سوگ بنا رہی تھی۔ زران نے غصے اشتعال سے کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ نہ تھی۔ کھانا تک کمرے کے وسط میں بڑے ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا، جسے دیکھتے زران نے اپنی کنپٹی انگلی سے مس لی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زران نے اس کی خاموشی سے تنگ آتے نیا سوال داغا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ ابرش اب اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گئی تھی۔ ابرش! مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ زران نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ابرش اس کا ہاتھ جھٹکتے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی۔ تمہارے نزدیک سختی کیا ہوتی ہے مسٹر خانزادہ؟ مجھے یہاں اس حویلی میں قید کر کے رکھا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے میں نے کھلی ہوا میں سانس تک نہیں لیا، اپنے گھر والوں سے بات تک نہیں کی، ایک سیل فون تک میرے پاس نہیں ہے۔ جانتے ہو کتنی لمبے دن اور کتنی لمبی راتیں ہیں جو عالیشان کمرے کی دیواریں اور گلاس وال سے اونچے نیچے پہاڑوں کو دیکھتے گزرتی ہیں۔ ابرش نے گلاس وال سے دور افق پر نظر آتے پہاڑوں پر ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے کہا۔ دور سے نظر آتی روشنیاں جیسے اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ ایک ایک سیکنڈ مجھے صدیوں کے برابر لگتا ہے۔ ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکتے ہوئے رو پڑی۔ زران اس کے سسکنے پر اپنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتا بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ جو عالیشان کمرے کی دیواریں اور گلاس وال سے ان اونچے نیچے پہاڑوں کو دیکھتے گزرتی ہیں۔ ابرش نے گلاس وال سے دور افق پر نظر آتے پہاڑوں پر ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے کہا۔ دور سے نظر آتی روشنیاں جیسے اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ ایک ایک سیکنڈ مجھے صدیوں کے برابر لگتا ہے۔ ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکتے ہوئے رو پڑی۔ زران اس کے سسکنے پر اپنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ تمہیں کیوں احساس ہوگا میری تنہائی کا، میری بے بسی کا؟ تمہارے پاس تو تمہارا ہر رشتہ موجود ہے، تمہارا دل بہلانے کے لیے نیچے بہت کچھ ہے، تبھی تو تم آج 2 دن بعد کمرے میں آئے ہو۔ زران ابرش کی بات پر چونکا تھا، پھر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ یہ سوگ کیوں منا رہی تھی، یعنی یہ سوگ، یہ چلاہٹ اس کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے تھی۔
دل بہلانے سے مراد بھی پلوشاں تھی۔ اس دن کے بعد اپنی زبان پر قابو پا لیا تھا، اس لیے ڈائریکٹ آج اس پر الزام نہیں لگایا تھا۔ میرا دل تو صرف تم ہی بہلا سکتے ہو، سارے ہتھیار سارے گر تمہیں ہی آتے ہیں، ایسے جال میں پھینکتی ہو بندہ کہیں ایسے جال پھینکتی ہو بندہ کہیں اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ زران نے مسکراتے ہوئے سے اپنی باہوں میں بھرا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خان زادہ، خبردار آج مجھ سے زبردستی کی۔ ابرش زران کی مضبوط گرفت میں مچلی تھی۔ تمہیں اس کمرے کی تنہائی کاٹتی ہے، اس لیے آج تمہاری تنہائی دور کرنے آیا ہوں جانے من۔ زران نے اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے اس کی گردن میں دانت گاڑے تھے۔ مجھے تمہارے بھیک میں دیے ہوئے بچے کچھ لمحات نہیں چاہیے۔ ابرش اس کی شدت پر مچلتے ہوئے چیخی۔ زران کا دلکش کہکا گونجا تھا۔ ابرش زران خان زادہ تو پھر زران خان زادہ سے کہیں زیادہ پوزیسو تھی۔ آج ساری رات تمہاری، پکا پرومس۔ زران نے اس کے تپے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھتے آنکھ میں کرتے شوق سے شرارت کی۔ میرے قریب مت آنا۔ اس کی بے باک شرارت پر ابرش کا چہرہ سرخ کنداری ہوا تھا، لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ قریب تو میں تمہارے آ چکا ہوں بیوی، اب تم مجھ سے دور جا کر دکھاؤ۔ زران اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کرتے اس کی گردن میں منہ چھپائے مدہوش لہجے میں بولا۔ زران کے لبوں کی حدود بڑھتی جا رہی تھی۔ زران کے لبوں کا لمس دھڑکنوں کے مقام پر محسوس کرتے ابرش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ زران دور رہو مجھ سے، ابرش گہرے سانس بھرتے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ اپنے جال میں مجھے خود ہی ٹریپ کرتی ہو، پھر ایسے شو کرتی ہو جیسے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زران اس کی سنگ مرمر سے وجود پر نظریں گھاڑے بھاری لہجے میں بولا۔ میں نے تمہیں ٹریپ نہیں کیا، تمہاری نیت اور نظریں دونوں ہی خراب ہیں۔ آج تو میں نے شارٹ نائٹی بھی نہیں پہنی۔ ابرش کی بات پر زران خان زادہ کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ بیوی پر نظر اور نیت خراب کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور آج رات میں جی بھر کر ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ تم اس پوری نائٹی میں بھی میرے ہوش اڑا چکے ہو۔ زران نے گمبھیرتا بولتے اس کے گاؤن کی ڈوری ریموو کی تھی۔ میں آج تمہاری ہوس زدہ لمحات کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ ابرش نے زران کو حدود خراز کرتے دیکھ کر چیختے کہا تو زران کا چہرہ اس کی بات پر سرخ ہوا تھا۔ زران نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ ابرش اس کا سرخ چہرہ دیکھتے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا منہ پھیر گئی تھی۔ میں نے اس دن بھی تمہیں سمجھایا تھا میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی تو ہرٹ کم سے کم ہوگی، اگر اس طرح کی بکواس کرو گی تو میرے جنون کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ابرش کی کلائیوں پر دباؤ ڈالتے وہ غرایا تھا۔ ابرش اس کی گراہٹ پر آنکھیں میچ گئی۔ زران ٹیبل لیمپ آف کرتے اس پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ ابرش کی ساری مزاحمتیں اس کے مضبوط حصار میں دم توڑ چکی تھی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے ابرش کے سسکتے وجود کو دیکھا جو اس کی شدتوں سے نڈھال بکھرے ہولیے میں کمبل میں غروب سسک رہی تھی۔ تمہارا رونا ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہو، کیوں حلال رشتے کو حرام بنا رہی ہو۔ ان 3 ماہ میں 2 مرتبہ تمہارے قریب آیا ہوں، مگر تمہاری سسکیاں سنتے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ زران نے غصے سے بولتے اس کے چہرے سے کمبل اتارا۔ اس کا سرخ متورم چہرہ دیکھتے زران کا غصہ جھانک کے مانند بیٹھا تھا۔ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ ایسے ہی رو رہی تھی، ایسا تو اس نے کبھی نہ چاہا تھا۔ تمہیں باہر جانا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر چلتے ہیں۔ زران نے ابرش کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھنسائے کہا۔ تم مجھے باہر لے کر جاؤ گے؟ ابرش نے اس کی طرف دیکھتے بے یقینی سے کہا۔ زران اس کے بے یقین چہرے کو دیکھتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی اس حویلی میں قید کرنا نہیں چاہا تھا، حالات ہی ایسے بن گئے۔ زران نے اسے خود کے قریب کرتے اپنے سینے میں بھیجا۔ میں ماما
انایا آہل سے ملنا چاہتی ہیں۔ ابریش اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، ہم یہاں قریب ہی کسی ہوٹل میں کچھ دن سٹے کریں گے۔ زران کا لہجہ اٹل تھا۔ یعنی تم مجھے ایک زندان سے نکال کر دوسرے زندان میں لے کر جا رہے ہو، یعنی وہاں بھی تم مجھے کمرے میں ہی رکھو گے؟ ابریش اس کا اٹل لہجہ محسوس کرتے چٹک پڑی۔ کیا چاہتی ہو تم ہی مجھے بتا دو۔ زران مشتعل ہوا۔ مجھے ماما سے ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے، ابریش ضدی لہجے میں بولی۔ ابریش ہم کل باہر جا رہے ہیں، یہاں سوات میں بہت خوبصورت مقام ہیں جو تم نے آج تک نہیں دیکھے، یقیناً تمہیں وہ مقام اچھے لگیں گے۔ کل تیار رہنا، زران سنجیدگی سے کہتا رخ پلٹ چکا تھا، یعنی وہ اس معاملے میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابریش کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح جا رہے ہوئے تھے۔ وہ اسے سہلے سے کیوں نہیں ملنے دے رہا تھا؟ وہ جب سہلے اور آہل کے بارے میں بات کرتی تھی وہ ایسے ہی خاموش ہو جاتا تھا یا بات پلٹ دیتا تھا۔ بابری کے قتل میں اگر آہل کا ہاتھ بھی تھا تو پاداش کی صورت میں بھی تم مجھے سہلے سے ملنے سے روک نہیں سکتے۔ تم مجھے کسی بھی قیمت پر میری فیملی سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ مسٹر خان زادہ، میں جانتی ہوں بابری کا قتل آہل نے نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں اگر وہ امریکہ میں ہوتا وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے 3 ماہ سے آہل اور ماما نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ ماما مجھ سے اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مجھ سے یہاں آ کر مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے ان 3 ماہ میں رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آہل کہاں ہے اس کا پتہ صرف تمہیں ہے۔ آہل کا پتہ میں لگا کر رہوں گی۔ اگر میرے بھائی کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ ہوا تو اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ اس کی پشت کو دیکھتے سلکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ارحام اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اسے انٹرکام پر ساحر خانزادہ کے آنے کی اطلاع ملی۔ ارحام خانزادہ نے اسے اندر بلانے کا کہہ کر انٹرکام ٹیبل پر رکھا تھا۔ ارحام چیئر سے ٹیک لگائے تھوڑا حیران ہوا وہ اس سے کیوں ملنے آیا ہے۔ ساحر خانزادہ کو آخر اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دروازہ ناک ہونے پر ارحام نے اسے اندر آنے کو کہا۔ دروازہ کھولتے آخر ساحر خانزادہ کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دروازہ ناک ہونے پر ارحام نے اسے اندر آنے کو کہا۔ دروازہ کھولتے ساحر خانزادہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ سیلف لائننگ شرٹ میں ملبوس تھا جس پر بلو کیجول کوٹ پہن رکھا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ارحام نے چیئر سے اٹھتے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جواباً مسافہ کرتے مدھم سے مسکرایا تھا۔ ارحام کی نظر اس کی مسکراتے لبوں سے ہوتی اس کی گرین آنکھوں پر جا ٹھہری تھی جس میں نمی کی آمیزش اسے آج بھی محسوس ہوئی تھی، جہاں درد کی گہری تحریر تھی۔ بیٹھیے، ارحام نے ساحر خان کو بیٹھنے کو کہا۔ اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر برجمان ہوا۔ کیا لیں گے آپ، کافی یا چائے؟ ارحام نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں لوں گا سوائے آپ کے قیمتی وقت کے۔ ساحر خان کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ جی بالکل، میں حاضر ہوں، کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ ارحام انٹرکام رکھتے ہوئے بولا۔ کہنا تو کچھ نہیں ہے، میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے مل لوں۔ فرشتے بھابھی کی وجہ سے اب آپ سے گہرا تعلق جو ہے میرا۔ ساحر اب ہم سب مسکراتے ہوئے بولا۔ ارحام ساحر خانزادہ کے ایکسپریشن دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وہ کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بالکل، آپ کا تعلق ہم سے بہت گہرا ہے۔ حیدر خان سے جڑا ہر رشتہ میرے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ارحام جواباً مسکرایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ساحر خانزادہ کرسی پر سیدھا ہوا۔ میں حیدر لالا کی شادی پر آپ کی فیملی سے ملا تھا، سب سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ آپ کے داجی بہت اچھے انسان ہیں۔ ارحام اس کی بات پر اب فقط مسکرا گیا تھا۔
ظاہر خان زادہ جیسا مصروف بندہ آج اس کے آفس میں آخر کیا کر رہا تھا، اور وہ یہاں اس کے گھر والوں کی تعریف تو کرنے یقیناً نہیں آیا تھا۔ ظاہر خان زادہ کے ایکسپریشن صاف بتا رہے تھے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ مسٹر ارحام، میرے نیکسٹ فلم کی شوٹنگ کے لیے میرے ڈائریکٹر کو آپ کا علاقہ بہت پسند آیا ہے، اور جس ایگزیکٹ لوکیشن پر میرا سانگ شوٹ ہو رہا ہے وہ آپ کی حویلی کے بہت قریب ہے۔ ظاہر خان زادہ بات کرتے کرتے رکا تھا۔ ارحام اس کے رکنے پر متعجب ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ارحام نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ میں چاہتا ہوں آپ کچھ دن ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشیں۔ ظاہر خان کی بات پر ارحام کرسی پر سیدھا ہوا۔ کیوں نہیں مسٹر ظاہر، یہ کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ آپ کی مہمان نوازی میرا شرف ہوگا، ارحام نے خوش اسلوبی سے کہا۔ شکریہ، ظاہر خان سنجیدگی سے کہتے چیئر سے ٹیک لگائے اپنی ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارحام ظاہر کو بغور دیکھتے انٹرکام اٹھائے ظاہر خان کے لیے کافی آرڈر کرنے لگا۔ کافی آرڈر کی تھی۔ ظاہر خان زادہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ایش ٹری سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ بند آنکھوں میں ایک منظر پوری شدت سے لہراتے اسے اتنا بے چین کر گیا کہ اس کی آنکھوں میں دبا سگریٹ اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلا رہا تھا۔ وہ بے حس بنا یہ جلن برداشت کر رہا تھا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کے پوروں کے ساتھ اس کے دل کو بھی فگار کی طرح جلا رہا تھا۔ ایسی جلن اس کے دل کو بھی فگار کر رہا تھا۔ ایسی جلن اس کے بدن میں اٹھ رہی تھی، وہ اسے جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ کسی سے کیا ہوا ایک وعدہ توڑ چکا تھا۔ بہت سی یادوں کے دن اس کی جلتی بجھتی آنکھوں کو مزید جلا رہی تھی۔ آنکھوں کے پردے پر ہر رات کی طرح اس کی یادوں کا عکس بہت واضح تھا۔ تم سگریٹ بھی پیتے ہو؟ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اس کے قریب آتے چیخ پڑی تھی۔ ظاہر خان زادہ، جس نے اپنے گھوڑے سے اترتے سگریٹ جلا کر منہ سے لگایا ہی تھا، حور کے چیخنے پر بدحواس ہوا۔ ظاہر اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں صدمے کی کیفیت دیکھتا پریشان ہوا۔ ظاہر سگریٹ سے منہ سے نکالے حیران ہوتے اسے دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ جینس پر یلو ٹاپ پہنے ہوئے نارنجی اترتی شام میں ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرح معلوم ہو رہی تھی، جیسے مصور نے اپنی پوری محنت لگا کر اس پینٹنگ پر مختلف رنگ بکھیر دیا ہوں۔ ہاں، سگریٹ پیتا ہوں، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اس وقت نارنجی اترتی شام میں خوبصورت پینٹنگ کی طرح معلوم ہو رہی تھی، جیسے مصور نے اپنی پوری محنت لگا کر اس پینٹنگ پر مختلف رنگ بکھیر دیا ہوں۔ ہاں، سگریٹ پیتا ہوں، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اپنی مسکراہٹ دباتا پھر سے سگریٹ اپنے لبوں میں دبا گیا۔ اس کا شوق چہرہ دیکھ کر وہ کافی محظوظ ہوا تھا۔ وہ لوگ اس ٹائم فارم ہاؤس کے بڑے سے لان میں موجود تھے جو ظاہر خان زادہ نے منگنی کے بعد اس کے نام کیا تھا، اور وہ گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ ظاہر خان زادہ نے اس فارم ہاؤس میں گھوڑوں کا اسٹیبل بھی بنوایا تھا۔ وہ آج حور کو گھڑ سواری کرنے کے لیے لایا تھا۔ کیوں پیتے ہو یہ سگریٹ؟ وہ اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے بولی۔ ظاہر نے مسکراتے ہوئے اس کے سلکی براؤن بالوں کو بغور دیکھا جو ہوا سے لہرا رہی تھی۔ اس کی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو چھو رہی تھی۔ ظاہر نے بے اختیار ہوتے اس کی لٹوں کو چھونا چاہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ پہلے جواب دو، تم یہ سگریٹ کس خوشی میں پیتے ہو؟ اس کے گھورنے میں اضافہ ہوا تھا۔ سگریٹ خوشی میں کون پیتا ہے؟ غم میں پیتے ہیں۔ وہ حور کے ایکٹ کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ تمہیں کون سا غم ہے؟ حور کی خوبصورت آنکھوں میں حیرانگی بڑی تھی۔ تم سے ہارنے کا غم ہے۔ تم مجھے یعنی ظاہر خان زادہ کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ یقین مانو تم آج میری میل ایگو کو ہرٹ کر چکی ہو۔ ظاہر خان نے غمزدہ ہوتے مصنوعی آہ بھری تھی۔ حور کی دلکش ہنسی فارم ہاؤس میں گونجی تھی۔ اس کی ہنسی کی جلد رنگ کے ساتھ ظاہر خان زادہ کا دل بھی مسکرایا تھا۔ تم مجھے کسی بھی چیز میں کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ یہ گھڑ سواری میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ حور اس کے قریب ہوتے سینے پر دونوں بازو باندھے گہرا مسکرائی تھی۔ اب ہار تمہارا مقدر ہے ظاہر خان زادہ، وہ اترائی تھی۔
سوئمنگ، فلائی، جمپنگ، کلائمبنگ، اس میں بھی تمہیں ہرا دوں گی، چیلنجنگ کرنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ بے شک وہ گھڑ سواری میں بہت اچھی تھی، مگر وہ ساحر خان زادہ وہ کبھی نہیں ہرا سکتی تھی۔ سامنے کھڑی اس لڑکی سے ہارنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ساحر خان کا دل اس کی گال میں پڑنے والے ڈمپل میں ڈوب کر ابھرا۔ ساحر نے نرمی سے اس کی آرز پر اپنا ہاتھ رکھا اور ساحر خان کی آنکھوں میں لو دیتے گہرے جذبات دیکھتے گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی، لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ساحر خان زادہ نے اپنے دل پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اپنی اداؤں سے اس کے دل کو دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کے انتشار پر ہی قابو نہ پا سکتا تھا۔ پھر تو اس سگریٹ کا ساتھ بہت گہرا ہے عشق، تم جب جب مجھے ہراؤ گی میں ایسے ہی پی کر اپنا غم ہلکا کروں گا۔ ساحر نے کہتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے جب تم مجھے ہراؤ گی میں اسے ہی پی کر اپنا غم ہلکا کروں گا۔ ساحر نے کہتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکالے، سگریٹ کو دوبارہ جلایا جو بجھ چکا تھا۔ ابھی اس نے اپنے لبوں میں دبایا ہی تھا اور اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ چکی تھی۔ وعدہ کرو تم کبھی سگریٹ نہیں پیو گے، مجھے سگریٹ پینے والے مردوں سے سخت نفرت ہے۔ حور نے ساحر خان کی گرین آنکھوں میں اپنی آنکھیں کاٹتے کہا، تمہیں لگتا ہے تم کہو گی میں یہ چھوڑ دوں گا؟ ساحر خان کے سوال پر مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھی کہ ساحر خان کو اس کی سرد سانسیں اپنی ٹھوری پر بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اپنی سانسیں تک روک چکا تھا۔ اس کی خوشبودار سانسوں کو شدت سے خود میں قید کرنے کو اس کا دل مچلا تھا۔ دھڑکتا دل اب ساحر خان کو اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں تم چھوڑ دو گے، تم میرے کہنے پر یہ دنیا چھوڑ دو، یہ سگریٹ کیا چیز ہے؟ اس کے کان میں جھکتی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ اتنا یقین، اتنا مان تھا اسے اس پر۔ ساحر خان زادہ نے اسی پل اپنی پاکٹ سے لائٹر اور سگریٹ کیس نکال کر دور اچھال دیا تھا۔ وعدہ ہے میرا تم سے، میں مر جاؤں گا مگر کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کی بات پر پھر سے ہنسی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر ساحر خان بھی ہنس دیا تھا۔ فارم ہاؤس میں دونوں کی دلکش ہنسی گونجتی نارنجی شام میں بکھر کر اس شام کو اور خوبصورت بنا گئی تھی، جسے یاد کرتے بند کمرے میں بھی ساحر خان کی ہنسی گونجی تھی۔ لبوں پر ہنسی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساحر نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے اپنی دو انگلیوں سے بے دردی سے مس لی۔ ساحر نے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پاتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کل تک اس سگریٹ سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ اس سے نفرت تھی۔ آج یہی سگریٹ اس کے غموں کا ساتھی تھا۔ اس دن جس لڑکی کو اس نے ارحام کے حصار میں دیکھا تھا، اسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں نے اسی طرح شور مچایا تھا جس طرح حور کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں اپنے قابو میں نہ رہتی تھی۔ مگر ان کرسٹل براؤن آنکھوں نے اسے کیوں نہیں پہچانا تھا؟ وہ اتنی سرد سپاٹ کیوں تھی؟ کیوں اسے دیکھتے ہی انجان بن گئی تھی؟ اس کی حور ایسی تو نہ تھی۔ ان سوالوں اور اس کی آنکھیں یاد کرتے وہ آج ارحام خان زادہ سے اس لیے ملنے گیا تھا مگر چاہتے ہوئے بھی اس کے متعلق نہ پوچھ سکا تھا۔ ارحام خان زادہ اس لڑکی کو لے کر کتنا پوزیسو تھا، اس نے اس دن بخوبی محسوس کر لیا تھا جب اس نے بھاگتے ہوئے اس کے چہرے کے گرتے نقاب کو سنبھالا تھا۔ وہ جس طرح اسے اپنے حصار میں لے کر گیا تھا، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کر سکا تھا۔ خانزادہ تھا، وہ لوگ اپنی عورتوں کو لے کر حساس ہوتے ہیں، کیسے کچھ پوچھ سکتا تھا؟ وہ کیسے کچھ پوچھ سکتا تھا؟ کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری ہے۔ وہ یکدم چلا اٹھا۔ جس دن وہ کسی کی ہو گئی تو یقیناً یہ دل بند ہو جائے گا۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ آج بھی صرف میری ہے۔ ساحر خان اپنے دل میں اٹھتے سوالوں سے پریشان ہوتے بلبلا اٹھا۔ تڑپ یہ عشق کی کبھی نہیں جاتی کہ جان دیکھ کر بھی دیوانگی نہیں جاتی۔ نہ جانے کون سی دنیا ہے میرے ربا جہاں سے لوٹ کر کوئی صدا نہیں آتی۔ موبائل نکال کر اس نے حور کی تصویر پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔
اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے تم آج بھی صرف میری ہو۔ ساحر خانزادہ موبائل سینے سے لگاتے تکیے پہ سر رکھے چت لیٹ چکا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آنسوؤں سے تکیاں بھیگ رہا تھا۔ بہارے اور شہرام خانزادہ حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ بہارے اپنے کمرے میں جانے لگی تو شہرام نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑے سے اپنی طرف کھینچا۔ بہارے اس کے چوڑے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ زنان خانے میں امینا خانم روزینہ خانم موجود تھی۔ ان لوگوں کی نظر ابھی تک ان پر نہیں پڑی تھی۔ زنان خانے میں موجود ملاحظ پاؤں کی نظر ان پر پڑ چکی تھی، جن کی دبی دبی مسکراہٹ بہارے کا خون جلا گئی۔ شہرام کی حرکت پر وہ خفت سے سرخ پڑی۔ میری بہارے، کمرے میں جا کر سونا مت، میرا انتظار کرنا۔ مجھے مورے کے پاس تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گا جلد کمرے میں آؤں تاکہ میری بہارے کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ شہرام نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ زنان خانے میں موجود اب سب کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ زنان بھی اسی لمحے زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ سب کو دیکھتے بہارے کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا۔ زنان کے سامنے وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ وہ اپنے لب کاٹتے نظریں جھکا گئی۔ شہرام مسکراتے ہوئے زنان کی طرف بڑھا۔ کیسے ہیں لالا؟ شہرام زنان کے گلے لگا تھا۔ یہ جو تم نے ابھی کیا ہے، اس کے لیے تمہیں کمرہ دیا ہوا ہے۔ زنان خانزادہ کی گھوری پر شہرام کا کہکا بلند ہوا۔ لالا، بیوی سے اتنی محبت تو کمرے سے باہر بھی کی جا سکتی ہے۔ کمرے میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ شہرام کی بات پر بہارے مزید وہاں ٹھہر نہیں سکی تھی۔ پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جس طرح تمہاری بیوی کمرے میں گئی ہے، یقیناً آج کی رات تم تنہا ہی سو گے۔ زنان نے اسے گھورا تھا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں منا لوں گا اسے۔ شہرام کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے تم کمرے میں جا کر پٹو گے اس سے۔ اس سے پہلے یقیناً کمرے میں جا کر پیٹو گے اس سے۔ ویسے بھی تم نے خانوں کا نام خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ زنان کی گھوریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ اور ارحام لالا ہے نا یہ نام بلند رکھنے کے لیے، میری کیا ضرورت؟ شہرام خانزادہ نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ زنان کے ابرش کے ساتھ رویے پر چوٹ کی۔ کمرے میں بعد میں پیٹو گے، پہلے یہاں مجھ سے پٹ جاؤ گے۔ زنان نے شہرام کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ زنان کیوں ڈانٹ رہا ہے ہمارا بیٹے کو؟ ایک ہفتے بعد آیا ہے وہ حویلی۔ امینا خانم نے آگے بڑھتے شہرام کو گلے سے لگایا۔ السلام علیکم مورے، کیسی ہیں آپ؟ شہرام نے انہیں سینے سے لگائے، ان کا ماتھا چوما تھا۔ سب سے مل کر مردانے میں پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زنان شہرام کو حکم دیتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہرام گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ مردانے میں جانے کا مطلب تھا 2-3 گھنٹے وہاں پر برباد کرنا، اور اس کی نازک اور ضدی بہارے کبھی اس کا اتنی دیر ویٹ نہ کرتی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ زنان کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا اور نہ بہارے کو ناراض کرتا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا جنجلا گیا تھا۔ بہارے کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ کے وسط میں ایک باکس پڑا ہوا دکھائی گیا، ریڈ ربن میں لپٹا خوبصورت باکس۔ بہارے نے آگے بڑھتے ہوئے باکس کھولا، جس میں بلیک کلر کی نائٹی تھی۔ پیروں تک چھوتی خوبصورت سی نازک بلیک کلر میں نائٹی دیکھ کر بہارے کا رنگ سرخ پڑا، جس کی بیک نیٹ کی تھی۔ اگلا گلا بھی کافی گہرا تھا۔ بہارے نے غصے سے وہ نائٹی اٹھا کر صوفے پر پھینک دی۔ آج وہ میٹنگ روم میں اس ولگر نائٹی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی سوچ صرف یہاں تک محدود ہے۔ اتنے دنوں بعد آیا ہے، اسے صرف وہی سب کچھ چاہیے، میرا کوئی خیال نہیں۔ اس سب کو اپنی محبت کا نام دیتا ہے، جیسے حویلی کے باقی سب مرد دیتے ہیں، مگر میں حور ابرش نہیں، بہارے ہوں۔ بہارے غصے سے صوفے پر نائٹی کو دیکھتے تل ملاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہ تھا، وہ بھی حویلی کی دوسری عورتوں کی طرح ہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا، شہرام خانزادہ نے ابھی تک حویلی کی مردوں کی طرح اسے اپنا صفاک روپ نہیں دکھایا تھا۔
اتنی بلکر نائٹی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، جو اس کی کان کی لوئیں تک سرخ کر چکی تھی۔ آج تک اس نے اس کے کہنے پر اس کی لائی ہوئی کوئی نائٹی نہیں پہنی تھی۔ کتنی ہی ایسی نائٹیز اس کے لیے کم و بیش لاتا رہتا تھا۔ بہارے نے تھکن سے اپنی آنکھیں موندی۔ آج کا دن بہت ہیکٹک تھا۔ وہ کم از کم آج کی رات تو شہرام کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ہاسپٹل سے آتے ہوئے گاڑی میں بھی اس کا ہاتھ تھامے ڈرائیونگ کرتے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرم گرم جذبات دیکھتے سارے راستے جھنجھلاتی رہی تھی۔ کمرے میں آ کے اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ باہر ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیتے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم سے فریش ہو کر آئی تو گلابی کلر کے سمپل سے فراک میں ملبوس تھے۔ اپنے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے بہارے انہیں برش سے سلجھانے لگے۔ دفتر شہرام اندر داخل ہوا۔ وہ دروازہ لاک کرتے وہ ایک کراری سے بہارے کی طرف بڑھا۔ یہ کیا پہن لیا بہارے؟ میں تمہارے لیے جو لایا تھا وہ کیوں نہیں پہنا؟ شہرام نے بہارے کا رخ نرمی سے اپنی طرف موڑتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ وہ پہننے کے لائق نہیں تھا، ویسے بھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بہارے اسمارٹ انداز میں کہتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ میں سب سے مل کر سیدھا کمرے میں آیا ہوں، مردان خانے بھی نہیں گیا تاکہ تمہیں میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تمہارے لیے میں نے زران لالا کا حکم بھی پس پش ڈال دیا ہے۔ شہرام نے اس کا چہرہ ٹھوری سے اوپر اٹھاتے اس کے گال پر موجود سیاہ تل پر اپنے لب رکھے۔ مجھے تمہاری حرکت بالکل پسند نہیں آئی، تمہیں اتنی بے شرمی باہر نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ بہارے اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ میری بہارے، وہ تو میری محبت تھی، سب کو پتہ ہونا چاہیے تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تمہیں میری بے شرمی نظر آئی ہے، میری محبت نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شہرام اسے قریب کرتا شدت سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ شہرام، مجھے تمہاری ایسی محبت نہیں چاہیے، آئندہ مجھے کسی کے سامنے مت چھونا، مجھے بالکل پسند نہیں، اب چھوڑو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ بہارے نے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شہرام نے اسے کلائی سے پکڑتے اپنے مقابل کیا۔ شہرام کا لہجہ سرد دھواں تھا، اس کی نیند والی بات سے زیادہ اس کی لہجے کی خشکی نے شہرام خان زادہ کے چہرے کے تاثرات سرد کیے تھے۔ اسے اس کا سب کے سامنے چھونا پسند نہیں تھا۔ یہ بات بھی اسے کافی ہرٹ کر چکی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو آج کتنا مصروف دن تھا، میں کتنی تھک گئی ہوں، تم ابھی تک ایک ہی بات کر رہے ہو۔ بہارے غصے سے جھنجھلائی۔ بہارے، 1 ہفتے بعد آیا ہوں، کیا بیویاں ایسے استقبال کرتی ہیں اپنے شوہروں کا؟ یہ رویہ ہوتا ہے، خشک سرد سپاٹ، گاڑی میں، آفس میں اور باہر زنان خانے میں بھی تمہارا یہی موڈ تھا۔ ٹھیک ہے، تم وہاں کمفرٹیبل نہیں تھی، اب کمرے میں کیا مسئلہ ہے؟ شہرام غصے سے لفظ چپاتے بھڑک اٹھا تھا۔ شہرام، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کر سکتی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ بہارے بے رخی سے کہتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ شہرام اسے کمر سے جکڑے خود کے قریب کر چکا تھا۔ میں نے ایسے 1 ہفتے میں ہر پل ہر سیکنڈ تمہیں یاد کیا ہے، ساری رات تمہیں یاد کرتے ہوئے گزاری ہے۔ میرے آج کے دن کا ہر سیکنڈ مجھ پر بھاری پڑ رہا تھا۔ سارا دن میں نے رات ہونے کا انتظار کیا ہے، تم یہ سلوک کر رہی ہو میرے ساتھ؟ شہرام نے غصے سے لگتے ہوئے اس پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ میں نے بھی آج سارا دن رات ہونے کا انتظار یہ کیا ہے، کب رات ہو میں آرام کروں تمہارے سامنے میرا دن۔ میں نے بھی آج سارا دن رات ہونے کا انتظار کیا، کب رات ہو میں آرام کروں تمہارے سامنے ہی میرا دن گزرا ہے، پھر بھی مجھ سے تم یہ سوال کر، بہت خود غرض ہو تم۔ بہارے نے تنک کر جواب دیا۔ میں خود غرض ہوں بہارے؟ شہرام بہارے کو دیکھتا استہزائیہ ہنسا تھا۔ وہ بے رخی سے منہ پھیر گئی تھی۔ تم نے مجھے ایک دن بھی یاد نہیں کیا؟ شہرام نے اس کا اجنبیت بھرا رویہ دیکھتے پوچھا۔ اس کے حصار میں سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس تمہیں یاد کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، بہارے بے رخی سے بولی۔ کسی کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالا جاتا، یاد تو خود بخود آ جاتی ہے۔ اے بہارے، شہرام استہزائیہ مسکرایا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو شہرام، تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ 1 ہفتہ گزار کر آئے ہو، اس لیے تمہارے پاس فری ٹائم تھا، مگر میں یہاں بہت مصروف تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ تھا، اور یہاں ڈاکٹر بہارے
بہت مصروف تھی، بہارے کی بات کاٹتے ہوئے تنسیاں بولا۔ ویسے یہ ڈاکٹر بہارے، جب ڈاکٹر بہارے نہیں تھی تب بھی اس چہرے پر اپنے شوہر کو دیکھ کر ایسے ہی بیزاریت چھاتی تھی، تب بھی تمہیں ایسے ہی نیند آ جاتی تھی مجھ سے بچنے کی۔ کا بہانہ اچھا ہے تمہارے پاس۔ شہرام کا لہجہ تن سے بھرپور تھا جو بہارے کو آگ لگا گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو کیوں آتے ہو میرے پاس؟ وہ تڑکتے ہوئے بولی۔ اگر میں تمہارے قریب نہ ہوں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بہارے۔ شہرام نے اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتے بولا۔ اس کا لہجہ آگ سی تپش لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن اور سلگتا لہجہ محسوس کرتے اس کے اظہار میں خاموش ہو گئی تھی۔ اگر وہ اسے مزید کچھ کہتی وہ یقیناً برداشت نہ کرتا۔ شہرام پلیز مجھے چھوڑو، مجھے نیند آ رہی ہے، بہارے نے نظریں جھکائے کہا۔ بہارے کی ایک ہی رٹ پر شہرام نے اسے بازو سے سختی سے دبوچے اپنی قریب کیا۔ یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس کی خاموشی کا مطلب سمجھتے اس کا منہ اپنے آنی ہاتھ میں دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا تھا۔ اس کی سختے پر بہارے کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے بہت سختی سے اس کا منہ دبوچا تھا۔ جاؤ سو جاؤ بہارے۔ شہرام نے اسے نرمی سے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وہ جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھتے کمبل میں غروب ہو چکی تھی۔ شہرام کافی دیر تک وہاں کھڑے رہا۔ دل میں مبہم سی امید تھی اسے منائے گی یا پھر اس کی بات کو جھٹلائے گی کہ اسے اس کا قریب آنا برا نہیں لگتا۔ محبت کی وجہ سے نہ صحیح بلکہ اس رشتے کی وجہ سے ہی صحیح جو ان دونوں کے مابین تھا۔ ضبط کا دامن چھوٹا تو شہرام نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ شہرام غصے سے واش روم ہوتے ہوئے پڑا تھا۔ اس کا دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا۔ کافی دیر تک نیم گرم پانی سے شاور لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرتا رہا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چاہتا تو اپنے شوہر ہونے کا حق زبردستی لے سکتا تھا، کتنی مرتبہ لیا بھی، مگر اب اس کا دل چاہتا تھا وہ بھی اس کی محبت محسوس کرے، اس کی قربت کے لیے تڑپے۔ کیا اس کے نزدیک پڑھا لکھا ہونا، کسی بڑی پوسٹ پر ہونا ہی اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے آگے اس کی سچی محبت ہی مان پڑ جاتی تھی؟ وہ تو بہارے کی خوبصورتی سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو اس کی روح سے محبت کرتا تھا۔ تبھی تو وہ جیسی بھی تھی کبھی اس کی محبت کم نہ ہو سکی تھی، بلکہ بتدریج شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ گلاس کیبن سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ نیم گرم پانی کی بچھاڑ اس کے سر سے ہوتی اس کی برہنہ کمر پر پڑ رہی تھی۔ شہرام نے ٹیپ گھماتے ٹھنڈا پانی آن کیا۔ اب وہ یک ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا اپنے دماغ میں اٹھتی تپش کو کنٹرول کر رہا تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس کافی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ شہرام نے ایک نظر بیڈ کو دیکھا جہاں بیڈ کے وسط میں کمبل منہ تک لپیٹے سو رہی تھی۔ کمرے میں گونجتی مدھم سانسیں اس بات کی گواہ تھی وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ اس کا چین نیند حرام کر کے خود چین کی نیند سو چکی تھی۔ شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ گہری نیند میں محو تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی محبت عشق تھی مگر اتنی ظالم کیوں تھی؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ آج تک اس کی شدید محبت کی آنچ اس تک کیوں نہیں پہنچ پائی تھی؟ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ تھا، وہ پتھر دل سے محبت کر بیٹھا۔ شہرام کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے نازک گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ بہت ظالم ہو تم میری بہارے۔ تمہیں ذرا میرا احساس نہیں۔ کیا اتنی ظالم ہوتی ہیں بیویاں؟ اس کی عارض پر اپنے لب رکھتا مدھم سی سرگوشی میں بولا۔ کافی دیر تک اس کی ایک ایک نکوش کو اپنے لبوں سے چھوتا رہا تھا۔ اس پر اچھی طرح کمبل دیے وہ بیڈ کی دوسری جانب بڑھا۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ جلائے، لبوں سے لگایا۔ اسے نیند تو آنی نہیں تھی آج۔ پورا بدن آگ کی بھٹی کی مانند سلگتا، پاس لیٹی دشمن جا کو خود میں سمول لینے کو تڑپ رہا تھا۔ کافی دیر تک
ایسے ہی سگریٹ پیتے رہا، کمرے کی نیلگوں روشنی میں اس کی سلکتی لو دیتی نظریں اپنی بیوی پر رہی تھی جو گہری نیند میں محو تھی، جسے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بے اتنائی بے رخی اسے اندر تک جلا رہی تھی۔ اس کی شدید محبت اور سچے جذبات کی آنچ ابھی تک اس تک کیوں نہیں پہنچ سکی تھی؟ اسے اس کی محبت کیوں نہیں نظر آئی تھی؟ یہ ایک ہی سوال اسے زہریلی ناگ کی طرح ڈستے اس کی روح کو بھی نیلا کر رہا تھا۔ اس سگریٹ پیتا کب سے اپنے زخمی دل کو جلا رہا تھا؟ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پیتے بہارے کو دیکھ رہا تھا، جو بہت سکون سے گہری نیند سو رہی تھی۔ بہارے نے نیند میں کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو شہرام کو کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پیتا دیکھا، جو سگریٹ پیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی صرف آنکھوں میں پیاس دیکھتے ہوئے جلدی سے گھبراتے رخ پلٹ گئی تھی۔ بہارے نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھائی، نظریں دوڑائی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی، وہ ابھی تک جاگ رہا ہے۔ بہارے اپنا لب کچل کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ابھی تک کیوں نہیں سویا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پیاس سے ہلکورے لیتے جذبات دیکھ چکی تھی۔ ایک پل کے لیے بہارے کا دل پریشان ہوا تھا، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر۔ اس کے غصے کا سوچ کر بھی اس کا دل لرزا تھا۔ دوسرے پل سکون سے آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے پورا یقین تھا وہ کل تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے اب اپنی نیند خراب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہارے اسے جاگتا دیکھ کر بھی بے حس بنی کروٹ بدل چکی تھی۔ شہرام کا دل ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ بیڈ سے اٹھتا صوفے کی جانب بڑھا، صوفے پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھی طرح جانتا تھا اسے آج کی رات نیند نہیں آنی تھی۔ ارحم ساحر خانزادہ کے جانے کے بعد اپنے آفس کی گلاس ونڈو سے کہ باہر کے مناظر دیکھتے ارحم خانزادہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ساحر خانزادہ جیسے اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے دنوں سے اتنے سے کام کے لیے کبھی اس کے پاس نہیں آتا۔ اسے نہیں لگتا تھا ساحر خانزادہ اس کی میزبانی کی ضرورت تھی۔ کوئی اتنی دور اس کے آفس میں اس سے ملنے آتا۔ وہ گلاس ونڈو سے باہر دیکھتا گہری سوچ میں گم تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا تھا۔ ارحم نے مشکل ہی اسے دیکھ کر اپنے لبوں پر سمائل سجائی تھی۔ اگر وہ احمدی صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو اس کی اس حرکت پر وہ منٹوں میں اس کا دماغ درست کر دیتا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ مسٹر ارحم خانزادہ؟ اپنے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بولی۔ ارحم نے سر نگاہوں سے اس کی ڈریسنگ کو دیکھا تھا۔ بےحد ٹائٹ جینس کے ساتھ بےحد شارٹ سکنی شرٹ، اس پر بےحد سٹائلش جیکٹ پہن رکھی تھی۔ شارٹ سکنی شرٹ سے اس کا آدھا پیٹ چھلک رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں آنے سے پہلے میرے آفس کا دروازہ نوک کرنا چاہیے تھا۔ ارحم چاہتے ہوئے اپنے لہجے کی کڑواہٹ چھپا نہ سکا تھا۔ وہ احمدی صاحب کی بیٹی ہونے کا فائدہ اٹھائے بنا ریسیپشنسٹ کو انفارم کیے آفس میں آ گئی تھی، یا پھر ریسیپشنسٹ نے بھی اسے احمد صاحب کی بیٹی ہونے کا کچھ زیادہ ہی مارجن دے دیا تھا۔ میں آپ کے آفس کا دروازہ نوک کرنا چاہتی تھی مگر آپ کے آفس سے ساحر خانزادہ کو نکلتے دیکھ کر میں بہت شاکڈ ہو گئی، اس لیے بخلاہٹ میں دروازہ نوک کرنا بھول گئی۔ نشا ارحم کے سامنے والی چیئر پر بیٹھے دلکشی سے بولی۔ ارحم کو سب سمجھ آ رہا تھا، اسے اپنی جوانی اور اداؤں سے زیر کرنا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بے پسندیدگی کی واضح جھلک دیکھ چکا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کے آفس میں چلی آتی تھی، اس کی بے رخی کے باوجود وہ اس سے یوں ہی بے مقصد باتیں کرتی رہتی تھی۔ ارحم کو اندازہ ہوا تھا وہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیٹ تھی۔ ویسے وہ ساحر ادھر کیا کر رہا تھا؟ نشا نے اپنی کیوٹیکس کو دیکھتے عام سے لہجے میں پوچھا، مگر اس کے لہجے میں چھپی بے قراری جان چکا تھا۔ اسے ضروری کام تھا۔ ارحم نے نشا کو دیکھتے ضبط سے جواب دیا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام تھا وہ یہاں آپ سے ملنے آیا؟ نشا کے اگلے سوال پر ارحم نے غصے سے اپنی آئی برو مسلی۔ اس کا نیکسٹ گانا ہمارے علاقے میں پکچرائز ہو رہا ہے، اسی سلسلے میں بات کرنے آیا تھا۔ ارحم نے اپنی جان چھڑوانے تو اسے ساحر کے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ وجہ جانے بغیر یہاں سے ٹلتی نہ، وہ جانتا تھا یہ اس کے ساتھ 1-2 ملاقاتوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ نشا چیئر پر سیدھا ہوتے بولی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرا تمہارا مذاق ہے جو میں تم سے مذاق کرتا پھروں۔ تمہیں احمدی صاحب کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مارجن دیتا ہوں، ورنہ تم میرے آفس کی
فیمیل سٹاف سے پوچھ سکتی ہوں، میں کام کے علاوہ ان سے بات تک نہیں کرتا۔ ارحم خان زادہ نے نشا کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جانتی ہوں سلطان احمد شاہ کا نام ہی بہت ہے اور ان کی بیٹی ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ نشا تلخی سے مسکرائی تھی، اس کے چہرے پر یکدم تلخی ابھرتا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ہمیشہ احمدی صاحب کے نام پر ابھرتی تھی، اب اگر آپ مجھ سے مذاق نہیں کرے تو مجھ سے جھوٹ تو یقیناً بول رہے ہیں۔ نشا کی بات پر ارحام نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے گھورنے پر نشا کا دلکش کہکا آفس کی در و دیوار کو چھو گیا۔ آپ کی پرسنالٹی میں آپ کی آنکھیں بہت سحر انگیز ہیں۔ میں سوچتی ہوں ان آنکھوں میں اگر کبھی نشا سلطان کا عکس لہرائے تو یہ آنکھیں کیسے لگیں گی؟ نشا ارحام کو دیکھتے اب گہرا مسکرائی تھی۔ مس سبرینا، میری نیکسٹ میٹنگ کتنے بجے تک ہے؟ ارحام نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگلے 5 منٹ تک میٹنگ کی تمام ڈیٹیل لے کر میرے روم میں آئے۔ ارحام نشا کی بات مکمل اگنور کرتے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری سے مخاطب ہوا۔ یہ نشا کو یہاں سے جانے کا اندیہ دیا تھا، مگر وہ اپنے ڈارک شہد رنگ بالوں کو جھٹکتے بے نیازی سے مسکرا گئی تھی۔ ارحام اب گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ یقیناً یہ بلا ابھی نہیں ٹلنے والی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ساحر خان زادہ نے پچھلے 6 ماہ سے گانا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مر جائے گا، اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے اس نے آپ سے اپنے نیکسٹ سانگ کے متعلق بات کی ہو؟ یا تو آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ساحر خان زادہ نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ بات میں سمجھتی ہوں، مگر ساحر آپ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، نشا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ساحر خان زادہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ اسے بھی اندازہ ہوا تھا۔ وہ لوگوں کے چہروں کے جھوٹ سچ کا اندازہ لمحوں میں لگا دیتا تھا۔ اوکے نشا، تم جاؤ، مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے۔ ارحام نے اسے یوں ہی جمع دیکھ کر نرمی سے کہا۔ وہ احمدی صاحب کی اکلوٹی بیٹی تھی، وہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ سختی نہیں برت سکتا تھا۔ وجہ احمدی صاحب کے ساتھ بزنس کا پروجیکٹ ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ احمدی صاحب کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کی آج پاپا کے ساتھ میٹنگ ہے، اگر آج کی میٹنگ میں وہ نہیں آئیں گے۔ نشا نے چیئر سے ٹیک لگاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب وہ نہیں آئیں گے؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل رات سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے، وہ کل سے سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارحام نے معتجب نظروں سے نشا کو دیکھا تھا، جو بہت صفاقی سے سلطان احمد شاہ کے متعلق بات کر رہی تھی۔ آج سیٹرڈے ہے تو ہر سیٹرڈے وہ ہمیشہ اپنی لالی بیٹی کے ساتھ گزارتے تھے۔ جب سے وہ گئی ہے وہ فرائیڈے کی نائٹ کو کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ 2 دن وہ کمرے سے باہر نہیں آتی۔ نشا کے لہجے کے کڑواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن ان کی اکلوتی بیٹی تو تم ہو۔ ارحام کی بات پر اس کا بلند و باک کہکا جاری ہوا تھا، پھر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ ارحام اسے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، بات ہی اتنی مضحکہ خیز تھی۔ نشا نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ اگر میں ان کی اکلیٹی بیٹی ہوتی تو یہ میری خوش نصیبی ہوتی، مگر خوش نصیب وہ تھی جس سے سلطان احمد شاہ بہت پیار کرتے تھے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ پتہ ہے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں سلطان احمد شاہ کی بیٹی ہوں، مگر وہ تو صرف اسی کے پاپا تھے۔ میں اپنے بچپن میں یہی سوچتی تھی، پاپا ہور سے اتنا کیوں پیار کرتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کرتے؟ مگر مجھے کبھی میرے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ پاپا کی ہر بات میں صرف ہور ہوتی تھی۔ ہور نے کب کھانا کھایا، ہور نے کب پانی پیا، وہ خاموش کیوں ہے، اس کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ پاپا کو میلوں دور ہور کی طبیعت کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ وہ ذرا سا چھینکتی تھی، پاپا اپنی تمام بزنس میٹنگز چھوڑ کر بھاگے آتے تھے۔ نشا کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ پاپا جہاں جاتے ہور کو ساتھ لے کر جاتے، اپنی بزنس میٹنگ کے لیے جس ملک میں بھی جاتے ہور ان کے ساتھ ہوتی۔ مجھے اور ماما کو یہیں چھوڑ جاتے تھے۔ میں ماما سے پوچھتی تھی، پاپا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے، انہیں صرف ہور ہی کی نظر کیوں آتی ہے؟ اور ہر بار وہ چھوٹی ہے کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی۔ میری ماں، جو کہنے کو میری سگی ماں ہے، مگر مجھ سے زیادہ پیار اہمیت ہور کو دیتی ہے۔ مجھے بہت بعد میں اندازہ ہوا میری ماں ہور سے پیار کرنے کا صرف ناٹک کرتی تھی۔ نشا احتجاجیہ ہنسی تھی۔ اصل میں تو وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی محبت کا؟
سارا پیار تو انہوں نے حور کو دے دیا، چاہے دکھاوے کے طور پر صحیح۔ میرے حصے میں تو کچھ نہ آیا، دکھاوے کا پیار بھی نہیں۔ نشا نے بھیگی آنکھوں سے ارحام کو دیکھتے یاسیت بھرے انداز میں کہا، حور کو میری ماں کے پیار کی ضرورت بھی کیا تھی؟ سلطان احمد شاہ تو ماں اور باپ دونوں تھے، پرنسس کی طرح پلی بڑی ہے۔ وہ ذرا سا ناراض ہو جاتی تھی، پاپا گھنٹوں اس کے سامنے اسی کمرے کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ پاپا کے پاس ایکسٹرا چابی ہوتی تھی اس کمرے کی، مگر وہ گھنٹوں دروازے پر کھڑے اسے مناتے تھے، اندر سے روتے ہوئے چیختے ہوئے انہیں باتیں سناتی تھی۔ وہ بہت تحمل سے اس کی ہر بات کا جواب دیتے۔ پھر پتہ کیا ہوتا، گھنٹوں انہیں ستانے کے بعد دروازہ کھول دیتی۔ پاپا مسکراتے ہوئے سے کہتے ہیں، آئی آلویز ون، میں نے تمہیں منا لیا۔ اور منہ بناتے کہتی، میں ابھی مانی ہی نہیں، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ پاپا اس بات پر بہت ہنستے تھے۔ میں بھی ان سے ناراض ہوتی تھی، بہت ہوتی تھی، ہفتوں ان سے ناراض رہتی، مگر انہیں کبھی خبر ہی نہیں ہو سکی میں ان سے ناراض ہوں۔ ہر پراپرٹیز، ہر چیز صرف حور کے نام خریدی جاتی۔ نشا کی آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ میں حور سے بہت نفرت کرتی ہوں، اتنی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے ہر وہ انسان مجھ سے چھینا ہے جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں پاپا سے کرتی ہوں، مگر پاپا کو کبھی میری محبت نظر نہیں آئی، میرے آنسو نظر ہی نہیں آئے۔ اب میں بہت خوش ہوں، حور نامی کانٹا میری زندگی سے نکل چکا ہے، مگر پاپا کو دکھی دیکھ کر میں خوش بھی نہیں ہو پاتی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی محبت نہیں پا سکی، بلکہ میں نے ان لوگوں کو مکمل طور پر کھو دیا ہے، میری زندگی سے جا کر بھی نہیں سکی۔ میں نفرت کرتی ہوں حور سلطان شاہ سے، بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ نشا کی آنکھوں میں اب چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ارحام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس پر ترس کھائے یا پھر اس سے ہمدردی کرے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس کی نفرت کا جواز تھا یا وہ بلا وجہ تھی۔ ارحام کو اس کی نفرت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ارحام اس کے بولے گئے آخری چند لفظ سنتے ہوئے پریشانی سے چہر پر پہلو بدلتے سیدھا ہوا تھا۔ حور سلطان شاہ، ارحام کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا نام تو حور سلطان احمد ہے، یہی نام نکاح نامے پر درج تھا۔ اس نے تو کہا تھا اس کا دنیا میں کوئی نہیں، اور احمدی صاحب اتنے طاقتور، اتنے ریچسٹ مین ہیں، حور کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مردان کی سڑکوں پر ملی تھی سلطان احمد شاہ کی بیٹی، اس طرح اجڑی بکھری حالت میں نہیں، یہ ایک امپاسبل بات ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں کو جھٹلا چکا تھا۔ ارحام نشا سے ایکسکیوز کرتا آفس سے باہر نکل آیا تھا۔